اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اسماء حسنہ اور صفات علیہ سے متعلق گزشتہ ہفتہ جس صفت سے متعلق درس تھا وہ ہے اللہ رب العالمین کی صفت الحفی. اللہ رب العالمین کی صفت الحفی. گزشتہ درس ہم لوگ مدوگری میں تھے، وہاں ہم نے درس دیا تھا، اور الحفی اس کا میں نے بہت ہی تفصیلی طور پر معنی بتایا. لغت میں اس کی جو معانی ہیں تقریباً میں نے 3 معانی بتائے ہیں اس میں، اور ان 3 معانی کو میں نے اسی لیے تفصیل سے بتایا تاکہ آج جو باتیں میں بتانے جا رہا ہوں وہ اچھی طرح سمجھ میں آ سکے. اللہ رب العالمین الحفی ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے کلام سے ثابت ہے. قرآن مجید میں سورۃ مریم ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بات یہ بیان فرمائی کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ان کو مارنے کی دھمکی دی اور اپنے وطن سے دور کرنے کی دھمکی دی تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاطر اس کو سہا، برداشت کیا، اس کا سامنا کیا. البتہ جاتے جاتے اپنے والد سے انہوں نے کہا کہ 3 باتیں انہوں نے کہا کہ سلام علیک. سورۃ مریم کی آیت ہے یہ. کہا کہ قال سلام علیک. دوسری بات کہی ساستغفر لک ربی. اور تیسری بات اللہ کا تعارف کرواتے ہوئے کہا انہ کان بی حفیہ. اس آیت کریمہ کو رکھ کر کے میں کچھ باتیں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ، تاکہ انہ کان بی حفیہ جو کہا اس کو سمجھنے میں آسانی ہو. پہلی بات تو یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھ کر کے سنائی ہے آپ کو سورۃ مریم کی ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں، آپ دیکھیں اس سے پہلے والی جو آیتیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف دعوت دی، اللہ کا تعارف کروایا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے متنبہ کروایا، تو ان کے والد نے ابراہیم علیہ السلام پر یعنی ایک طرح سے نہ یہ کہ صرف غصے کا اظہار کیا بلکہ مار ڈالنے کی دھمکی دی، جلاوطن کرنے کی دھمکی دی، جو عام طور پر رؤسائے کفر کرتے ہیں. وہی حربہ انہوں نے اختیار کیا. دلائل ان کے پاس ہے نہیں، قوم کی سرداری ان کے ہاتھ میں ہے، وہ ان کو چاہیے، زمانے سے کرتے آئے ہیں، کہنے والے ان کے فرزند ہیں. یہی چیزیں انسان کو مزید متکبر بنا دیتے ہیں کبھی کبھار. یہی کیا ان کے والد نے بھی جب ابراہیم علیہ السلام کو مار ڈالنے کی دھمکی دی گئی اور آپ کو جلا وطن کرنے کی دھمکی دی گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ سلام علیک. سلام علیک کیا مطلب ہے اس کا؟ سلام علیک یعنی جیسے ایک مسلمان کا سامنا کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ معنی ہے یہاں پر، وہ معنی نہیں. سلام علیک کا معنی یہاں پر یہ ہے جیسے کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ اے میرے ابو جان، آپ مجھے مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں، آپ مجھے میرے علاقے سے نکالنے کی دھمکی دے رہے ہیں، میرے گھر سے نکالنے کی دھمکی دے رہے ہیں، میرے وطن سے نکالنے کی دھمکی دے رہے ہیں. کوفہ ایک عراق کا ایک مقام ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ سلام علیک کیا مطلب؟ اما انا فلا ینالک منی مکروہ ولا اذی. آپ مجھے مارنے کی دھمکی جو دے رہے ہیں، مارنا ہے مار دو، نکالنا ہے نکال دو، لیکن میری طرف سے بدلے میں تم کو کوئی آفت آئے گی کیا؟ میری طرف سے بدلے میں کوئی تم کو مطلب ایسی چیز پہنچے گی جس سے آپ کے لیے کریہ المنظر ہو، آپ ناپسند کرتے ہو، آپ کو اذیت پہنچتی ہو؟ ایسا کوئی قدم میں نہیں اٹھاؤں گا. وہ آپ کر رہے ہیں لیکن میں سلام علیک یعنی لا ینالک منی مکروہ ولا اذی، میری طرف سے کوئی اذیت نہیں پہنچے گی آپ کو، میری طرف سے کوئی نقصان دینے والی چیز نہیں پہنچے گی آپ کو. سبحان اللہ. یہ ابراہیم علیہ السلام ان کے والد ہیں اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. آپ نے مطلب ایک معیاری پہلو اختیار کیا. آپ نے کہا کہ میری طرف سے ایسا آپ کو کچھ نہیں ہوگا. سلام علیک یعنی ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اللہ کے نبی ہیں، جسمانی اعتبار سے طاقتور ہیں. سبھی انبیاء کمال درجے کے ہوتے ہیں، انسانی قد و قامت اور انسانی طاقت کے اعتبار سے معیاری ہوتے ہیں،
کہا کہ بدلے میں میں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا کہ آپ کو نقصان پہنچے، میں ایسا کبھی اپنی طاقت کا غلط استعمال نہیں کروں گا میں۔ سلام علیک، البتہ صرف میری طرف سے ذاتی طور پر آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا، اتنی ہی بات ہے؟ کہا کہ اتنی ہی نہیں، اس سے آگے بڑھ کر کے کہا کہ سأستغفر لک ربی، سأستغفر لک ربی، کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی سأسأل اللہ تعالی فیک ان یہدیک ویغفر ذنبک، میں اللہ سے برابر سأستغفر لک، فعل مضارع، استغفر یستغفر فعل مضارع ہے جس میں ایک تسلسل کا معنی آتا ہے، دوام کا معنی آتا ہے ایک طرح سے، یعنی میں، اور آگے میں بتاؤں گا آپ کو ابراہیم علیہ السلام نے کتنی لمبی مدت دعا کی اپنے والد کے لیے، سأستغفر لک ربی، میں میرے رب سے آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا اور کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا، یہ معنی اس کا، یعنی میں رکوں گا نہیں، میں ایسا نہیں کہ وقتی طور پر جذباتی طور پر آج جذبات تیز ہیں تو آج کر دوں گا میں، یہ میرے جذبات ہمیشہ رہیں گے اور میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا، سأستغفر لک ربی، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، آپ کو شرح صدر کرے، آپ کو اسلام کی توفیق دے اور آپ کے گناہوں کو معاف کرے، اس کی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہوں گا۔ آپ کا ایک کردار ہے، آپ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، لوگوں کو اس کی عبادت کرواتے ہیں، گویا کہ لوگوں کو اللہ سے توڑ رہے ہیں، آپ جہنم میں جانے کا ذریعہ بن رہے ہیں اور لوگوں کے لیے ذرائع فراہم کر رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں جو استغفار کروں گا وہ ذات کون سی ذات ہے؟ انہ کان بی حفیہ، میں اپنے رب سے استغفار کرتا رہوں گا آپ کے لیے، کیوں مطلب ذات کون سی ہے وہ؟ انہ کان بی حفیہ، کیا مطلب ہے انہ کان بی حفیہ کا؟ حفیہ کا معنی تو میں نے تفصیل سے پچھلا درس اسی پر دیا ہے، آدھا گھنٹہ اسی پر صرف کیا ہے میں نے، لیکن اللہ رب العالمین کے تعارف میں انہ کان بی حفیہ کا مطلب یہ ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی الصحیح میں سورۃ مریم کی تفسیر میں انہ کان بی حفیہ کا معنی بتایا کہ انہ کان بی لطیفا، اب لطیف اس کا تفسیر میں معنی جاننا پڑے گا، مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے ظاہر سے میرے باطن سے واقف ہے، میرے جذبات سے واقف ہے، میرے دکھ درد سے واقف ہے، میرے احوال سے واقف ہے، میری اصل ضرورت کیا ہے اس سے واقف ہے اللہ تعالیٰ، خارجی طور پر داخلی طور پر میں کیا چاہتا ہوں اللہ سب سے واقف ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی میرے لیے لطیف ہے، وہی میرے لیے فراہم کریں گے، وہی میرے دکھ کو دور کریں گے، میں کیا چاہتا ہوں وہی مجھے عطا کریں گے۔ اب میں جذباتی طور پر ساری چیزیں ظاہر کروں وہ اللہ جانتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین انہ کان بی حفیہ، حفیون کے اندر وہ گہرائی آتی ہے، وہ حفیون یہ صفت مشبہ ہے جو ہم اول سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ صفت مشبہ کیا ہے؟ یہ فعل ثلاثی لازم سے جو ہے ایک اسم ہے، اسی سے مشتق ہے، یہ جو اس میں فاعل کے معنی میں آتا ہے، لیکن علی وجہ ثبوت، یعنی معنی اس میں دائمی طور پر رہتا ہے، اور یہ گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ الحفاوہ ہے نا، الحفاوہ میں نے گزشتہ درس میں بتایا تھا، اس سے مبالغہ ہے یہ، یعنی المبالغہ فی الاکرام والعنایۃ بالامر، کسی چیز کا خوب اہتمام کرنا، اکرام کرنا۔ مان لیجئے کہ ایک بڑا ادارہ ہے، ایک بڑا ملک ہے، بڑا ملک چھوٹا ملک اپنی جگہ پر، ایک ملک ہے، ایک شخص مہمان بن کے آ رہا ہے، کس کا؟ ایک ملک کا مہمان بن کے آ رہا ہے، اندازہ لگائیے آپ۔ اب ایک ملک کا مہمان بن کے آتا ہے، ایک ادارہ ہے، ادارے کا مہمان بن کے آتا ہے، یا ایک گھر ہے، گھر کا کوئی خاص مہمان آتا ہے، تو اس کا کیسا لحاظ کیا جاتا ہے؟ یعنی گہری نظر رکھی جاتی ہے ان پر۔ وہ گہری نظر کیوں؟ جاسوسی طور پر، جاسوسی کرنے کے لیے، تجسس نہیں، تحسس، گہری نظر رکھی جاتی ہے کہ ان کو بیٹھنے کے لیے کیا ہو، ان کو پہننے کے لیے کیا ہو، ان کو پینے کے لیے کیا ہو، ان کو کھانے کے لیے کیا ہو، ان کو آرام کرنے کے لیے کیا ہو، ان کی خدمت کے لیے کیا ہو، پل پل نظر رکھی جاتی ہے کہ آپ کو کیا چاہیے، آپ کو کیا چاہیے، آپ کو کیا چاہیے، ان کو کیسے آرام دیا جائے، ان کو کیسے ان کو راحت دی جائے، کیسے ان کو خوش رکھا جائے۔ تو گویا کہ ایک طرف سے ہم باخبر ہو رہے ہیں، پوری طرح حالات سے واقف ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اس فرد سے متعلق، تاکہ ہم اس کی وہ ضرورتیں پوری کر سکیں۔ یہ بات چھوٹا بچہ ہے، جیسے ایک ماں کیسے نگرانی کرتی ہے اس کی، دیوانی کی طرح، آدھی نیند ہوتی ہے ایک ماں کی، کس طرح سے جو ہے اس کے طہارت سے لے کر کے، اس کی بھوک سے لے کر، اس کی نیند سے لے کر، اس کی رونے کی آواز سے واقف ہو کر کے اس کو وہ چیز پہنچاتی ہے جسے اسے راحت پہنچ جائے۔ تو یہ معنی آتا ہے حفیون کے اندر،
یعنی کسی چیز سے مکمل طور پر باخبر ہونا اور اس کو وہ ضرورت پوری کرنا اہتمام کر کے اکرام کے ساتھ. کہا کہ انہو کان بی حفیظ. تعارف دیکھو ابراہیم علیہ السلام کا، اللہ اکبر، کیسے اپنے رب کا تعارف کرا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ میں اپنے رب سے مانگوں گا. میں جس طرح سے فی الحال بھی نڈھال ہوں، جو دکھ درد میں ہوں میں، کیا اب آپ مجھے گھر سے نکال دے رہے ہیں، اس کا غم ہے مجھے؟ مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں، اس کا غم ہے مجھے غم ہے آپ کی ہدایت کا، مجھے درد ہے آپ کی ہدایت کا. اور میں اللہ سے وہی پوچھوں گا، ساستغفر لک ربی، کیوں؟ انہ کان بی حفیظ. سبحان اللہ. تعارف دیکھو اللہ رب العالمین کا. ایک عالم دین ہے لغوی، معروف لغوی، علامہ اسماعی کے نام سے معروف ہے علمی دنیا میں. عبد الملک ابن قریب نام ہے ان کا، عبد الملک ابن قریب، 216 ہجری سنہ وفات ہے. اب ان کے بارے میں کیا بتائیں، معروف لغوی، بہت ہی مشہور ادیب. انہوں نے اس کا یہ معنی بتایا کہ حفیہ جب ہم کہتے ہیں، جیسے سمع فلان کہتے ہیں نا ہم، تو حفیہ فلان بفلان، تو اس کا معنی مطلب کیا ہوگا کہ اذا قام یعنی فی حاجته واحسن مثواه. ایک شخص کسی انسان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، ابھی یعنی اب اسی کے لیے تیار ہے وہ. اب جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں حادثہ ہو گیا، ایک ٹیم اب اس کے لیے مکمل طور پر تیار ہو گئی ہے، ان کے لیے کھانا پینا، ان کے لیے رہنا سہنا، ان کے لیے دیگر ضرورتیں، گویا کہ ایک ایک چیز کی پہلے خبر لینا، پھر اس کی ضرورت پوری کرنا. تو حفیون کا معنی یہی کہ آپ کسی مجبور انسان کی پہلے خبر گیری لیں، مکمل طور پر اس سے واقف ہو جائیں کہ بھی یہ کیا صورتحال ہے. بھی اس کو ایک مریض ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کیا کرتا ہے، سب سے پہلے اس کے حالات سے واقف ہوتا ہے، اچھی طرح واقف ہوتا ہے، پھر ایک خاص طریقے سے اس کا علاج کرتا ہے، اس کے حق میں رحیم ہو جاتا ہے. وہ ایک داعی ہے، ایک مبلغ ہے، ایک معلم ہے، معلم الناس للخیر، ایک موحد، ایک داعی، ایک مبلغ. وہ کیا کرتا ہے، پہلے مدعو کو پڑھ لیتا ہے، اس کے باریکی کیا ہے، اس کی کمزوری کیا ہے، کہاں نادانی کر رہا ہے، کہاں کمزوری ہے، کس بارے میں یہ الجھا ہوا ہے. پھر اچھی طرح سے واقف ہو کر کے اسے تیار کرنا، اس کی روح کو تیار کرنا، تاکہ وہ اللہ سے قریب ہو جائے، اللہ سے واقف ہو سکے. تو بالکل یہی بات ہے. حفیون کا معنی یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری پل پل، ہمارے ہر لمحے، ہمارے ہر چیز سے واقف ہے اور ہماری وہی ضرورت پوری کر سکتا ہے. ایک معروف اور لغوی ہیں ابو زکریا الفراء رحمہ اللہ، 206 ہجری سنہ وفات ہے ان کا، کوفہ کے. وہ کہتے ہیں کہ انہ کان بی حفیًا کا معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کان عالما بی یجیب دعائی اذا دعوتہ. اللہ رب العالمین کان عالما بی، میرے تعلق سے اچھی طرح واقف ہے رب العالمین. یجیب دعائی اذا دعوتہ، جب میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تو وہ میری دعا کو قبول کرتا ہے. جب میں اسے پکارتا ہوں وہ میری ضرورت پوری کرتا ہے، وہ میری دعا کو سنتا ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کتنی بڑی بات کی، کہا کہ ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیًا. حفیٌ ایسا جامع لفظ ہے، اس میں اتنی گہرائی سے مجھے بتانا پڑ رہا ہے، اتنی وسعت سے مجھے بتانا پڑ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کتنی، مطلب اللہ کا تعارف دیکھو کیسا ہوتا ہے نبی کو. انہ کان بی حفیًا. کیا میں یہ سب سے پہلے مجھ سے پوچھتا ہوں، پھر ہمارے سارے مشاہدین سے پوچھتا ہوں، کیا ہم نے اللہ رب العالمین کے بارے میں کبھی کہا کہ جو ہے میں میرے حق میں دعا کرتا ہوں، میں فلاں کے حق میں دعا کرتا ہوں، انہ کان بی حفیٰ؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کبھی زندگی میں ہم نے ایک مرتبہ ہی سے اللہ کے بارے میں یہ کہا ہوں کہ انہ کان بی حفیٰ؟ یعنی ہمیں عام طور پر دیکھو کہ کتنے سارے لوگوں کا تعارف ہمیں رہتا ہے، لیکن اللہ کا تعارف ہمیں نہیں رہتا ہے. یہ بہت بڑا ہے بھائی، بہت بڑا خلا ہے. یہ اپنے رب کی معرفت یہ ہمارے واجبات میں سے ہے. پہلے دن نہیں ہوتا، لیکن زندگی لگانا چاہیے، لیکن لگنا چاہیے نا. یہ کون سی غفلت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے سبحان اللہ کیسے کہا، دیکھیے میں میرے رب سے آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا، کیوں؟ انہ کان بی حفیٰ. راغب الاصبہانی رحمہ اللہ نے کہا کہ البر اللطیف، اللہ تعالیٰ کا ایک اسم ہے اللطیف، اللہ کا ایک نام ہے البر. ہم نے دونوں سے متعلق درج دے چکے ہیں الحمدللہ، دونوں یوٹیوب پر ہیں، سن سکتے ہیں. اب میں اس کے بارے میں جاؤں گا تو ایک تفصیل ہو جائے گی، لیکن دیکھو الحفی کے معنی کیا ہے؟ البر اللطیف. لیکن ظاہر بات ہے الحفی میں ایک خاص معنی بھی ہے، ورنہ البر الحفی ہے، اللطیف الحفی ہے، تو پھر الحفی لانے کو کیا ضرورت ہے لگے؟ تو اس میں خاص معنی بھی ہے الگ سے. خلاصہ کلام یہ ہے
جیسے کہ عبد الکریم السدی نے کہا رحمہ اللہ کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ العنایۃ بالامر، الاہتمام بالامر، کسی چیز کا خاص نگرانی کرنا، کسی چیز کی خاص اہتمام کرنا، اور اس مراقبت کے نتیجے میں اس کو اس کی ضرورت پوری کرنا، یہ ہے حفی۔ ابراہیم علیہ السلام جس اب فی الحال جس حالت میں ہیں، کہا کہ میں جس حالت میں ہوں، میں اللہ سے آپ کے لیے جو مانگنا چاہتا ہوں، انہ کان بی حفیہ، اللہ حفی ہے میرے حق میں، یعنی میرے اندرون کو اللہ اچھے سے جانتے ہیں۔ اب مجھے کس سے تسلی ملتی ہے، کس سے میں خوش ہو سکتا ہوں، کس سے مجھے طمانینت مل سکتی ہے، وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ اللہ حفی ہے، وہ باخبر بھی ہے، اور وہ پوری کریں گے رب العالمین۔ کہا انہ کان بی حفیہ، سبحان اللہ۔ ایک بڑی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، وہ یہ جو حافظ ابن کثیر نے کہا رحمہ اللہ۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں، غور طلب بات ہے، اللہ اکبر، ہم لوگ 2 بار دعائیں کر کے تھک جاتے ہیں، 2 بار دعائیں کر کے، دعائیں تو میں کر رہا ہوں، میں مانگ رہا ہوں اللہ سے، میں دعائیں کر رہا ہوں، یہی کہتے ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے ابن کثیر کو رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا نا کہ ساستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے میرے رب سے استغفار کرتا رہوں گا، مغفرت طلب کرتا رہوں گا آپ کے لیے، اتنی لمبی مدت دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے، اتنی لمبی مدت دعا کی۔ آپ ابھی جو اطلس کے نام سے کتابیں آئی ہیں نا، اطلس القرآن، ڈاکٹر شوقی خلیل کی رحمہ اللہ، ملک شامی ہیں، وہ ملک شام کے، 2010 میں انتقال ہو گیا ان کا۔ اس کتاب میں انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے حق میں وہ جغرافیہ انہوں نے جو نشاندہی کی، انہوں نے وہ خود تک نشاندہی کی کہ ابراہیم علیہ السلام جو عراق میں تھے، کوسا نامی علاقے میں، جہاں آپ کو آگ میں ڈالا گیا، پھر وہاں سے آپ کو جلاوطن کیا گیا، نکالا گیا آپ کو، وہاں سے آپ کہاں گئے ہوتے، اوپر کے علاقے میں ہوتے ہوئے پھر جو ہے ملک شام کے سرحدوں میں گئے، حران گئے، حران سے حلب سے ہوتے ہوئے جو ہے مطلب دمشق سے ہوتے ہوئے ملک مصر گئے، پوری نشاندہی کی انہوں نے۔ اب غور طلب کیا ہے، میں جب بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو، آپ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے قرآن مجید میں، سورۃ ابراہیم میں، کہ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ رب اغفر لی، ربنا اغفر لی ہے نہیں، رب اغفر لی ہے نا ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ رب اغفر لی، کیا مطلب؟ اے اللہ تو میری مغفرت فرما، ولوالدی، میرے والدین کی مغفرت فرما، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور مومنین کی مغفرت فرما۔ اب غور طلب بات کیا ہے، اس دعا سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی یہ کلمات بھی ہیں، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لیسمع الدعاء۔ گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اسماعیل بھی تھے، اسحاق بھی تھے، اس وقت آپ نے یہ دعا کی کہ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام جب کوسا نامی علاقے سے آپ کو نکالا گیا، وہاں سے آپ فلسطین گئے، بادشاہ کے ساتھ ایک حادثہ ہوا وہاں پر، آپ کے اہلیہ کے ساتھ، سارا کے ساتھ، وہاں سے آپ پھر ملک شام آئے، ملک شام کہہ رہا ہوں، فلسطین آئے، مصر گئے تھے، مصر سے فلسطین آئے، اس پوری مدت میں آپ دعا کرتے رہے۔ وہاں سے آپ کی ہاجرہ سے جو شادی ہوئی، ہاجرہ یا نام نہیں ملتا ہے ہم کو، پھر وہاں سے جو ہے آپ مکہ گئے، مکہ جا کر کے اپنی بیوی کو بسایا، ایک لمبی مدت تک وہاں جا کر کے ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت تک پوری دعا کرتے رہے، مکمل طور پر دعا کرتے رہے۔ اسماعیل پیدا ہوئے، اور ان سے پہلے اسحاق پیدا ہوئے، ان سب کے ہوتے ہوئے مکمل طور پر دعا کرتے رہے، یعنی اتنی لمبی مدت دعا کرتے رہے، تبھی تو نا رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو گویا کہ اتنی لمبی مدت دعا کرتے رہے۔ جب ان کو ان کے علاقے سے نکالا گیا، وہاں سے ملک شام تک جانا، وہاں سے جو ہے مصر جانا، مصر سے فلسطین جانا، فلسطین سے مکہ جانا، مکے سے ابراہیم کی، اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہونا، اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہونا، اور ان کی یعنی سبحان اللہ کتنی لمبی مدت دعا کرتے رہے، اندازہ لگائیے۔ ساستغفر لک ربک، 2 دن دعا کر کے نہیں رہے، اور اللہ کے بارے میں تعارف کروایا، انہ کان بی حفیٰ، یقیناً آپ دعا کرتے ہیں، دعا کا اجر ملے گا، دعا ایک عبادت ہے، دعا کا اجر ملے گا، دعا کا ثواب ملے گا، اللہ سے تقرب حاصل ہوگا، سب کچھ، لیکن اس دعا کی قبولیت ایک الگ چیز ہے، کہ وہی آپ کو مل جائے، جو مانگا وہی مل جائے، وہ الگ چیز،
لیکن آپ نے جو دعا کی وہ رائے گا نہیں جائے گی، اس کا اجر ملے گا، کیونکہ وہ ایک عبادت ہے، وہ بلکہ عبادتوں کا مغز ہے وہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ انہ کان بی حفیہ، ایک لمبی مدت تک دعا کرتے رہے۔ اتنا ہی نہیں، آپ غور کیجئے، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب یہ بات آیت نازل ہوئی نا قرآن میں، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، جب آیت کریمہ نازل ہوئی تو جو مسلمان تھے آغاز میں اللہ کے رسول پر جو ایمان لے کر کے آئے، میں مکے کی بات کر رہا ہوں، مکے کی بات کر رہا ہوں، اور مدینہ جانے کے بعد بھی آپ غور کیجئے، جو لوگ مسلمان ہوئے تھے اللہ کے رسول پر ایمان لائے تھے، وہ بھی اپنے ان رشتہ داروں کے حق میں دعا کر رہے تھے جو حالت کفر میں مر چکے تھے۔ کس کو نمونہ بنا کر؟ ابراہیم علیہ السلام کو نمونہ بنا کر، کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ کے لیے دعا کی ہے، والد کے لیے دعا کی ہے، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تو ان مسلمانوں نے بھی اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کرتے رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر وہ آیت نازل کی جو سورۃ الممتحنہ کی ہے، کہا کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے مسلمانوں، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے، یعنی انبیاء مراد ہیں، ان سب کی زندگی میں تمہارے لیے ایک اچھا نمونہ ہے کہ انہوں نے کفار کے ساتھ الولا والبراء کا معاملہ رکھا۔ اب غور طلب بات کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ ابراہیم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ضرور، الا قول فی ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک، سوائے ابراہیم علیہ السلام کے اس قول میں وہ نمونہ نہیں ہے، یعنی ان کا نمونہ مت بناؤ۔ الا قول فی ابراہیم، ابراہیم علیہ کیا ہے کریمہ، الا قول فی ابراہیم لابیہ، سوائے ابراہیم علیہ السلام کا وہ قول جو ان کے والد کے حق میں ہے، اللہ نے کہا کہ اس کو نمونہ نہ بنایا جائے، جو انہوں نے کہا کہ لاستغفرن لک، میں آپ کے لیے ضرور استغفار کروں گا، کہ اس میں ان کو نمونہ نہیں بنانا، یہ پہلا مرحلہ تھا، اللہ نے اہل اسلام کو روکا، اس میں نمونہ مت بناؤ ان کو۔ پھر اللہ رب العالمین نے وہ آیت کریمہ نازل کی جو سورۃ التوبہ کی ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، کہ مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، نبی کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے مشرکین رشتہ داروں کے لیے استغفار کی دعا کریں، جبکہ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو جہنم میں قرار دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ بتا دیا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے رک گئے تھے، تو کہا کہ جب ان کو بتا دیا گیا تو وہ رک گئے تھے، آپ کو بھی بتا دیا جا رہا ہے، آپ بھی رک جائیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اتنی لمبی مدت دعا کی اللہ تعالیٰ سے، کیوں؟ انہ کان بی حفیہ، یہ کہہ کر کے۔ بہرحال یہ باتیں تھیں، تو اللہ رب العالمین پر ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، یہ معرفت ہونی چاہیے کہ ہم جو بھی ہماری ضرورتیں ہیں وہ اللہ ہی جانتے ہیں، اور انہ کان بی حفیہ۔ آخری بات درس سے متعلق وہ یہ کہ الحفی اللہ کی صفت ہے اتفاقی طور پر، متفق علیہ، لیکن کیا یہ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنی میں سے بھی ہے؟ اس سلسلے میں میری معلومات کے اعتبار سے نہیں معلوم کہ کسی نے اس نام کو اللہ کے اسماء حسنی میں سے رکھا شمار کیا ہے، سوائے ماضی قریب کے علماء میں سے شیخ محمد بن صالح بن عثیمین رحمہ اللہ، انہوں نے الحفی کو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی میں شمار کرنے سے متعلق تردد کا اظہار کیا ہے، حتمی طور پر نہیں شمار کیا ہے اور نہ ہی کلی طور پر انکار کیا ہے، ایک طرح کا تردد آپ نے ظاہر کیا ہے، اور یہ تردد بھی انہوں نے لفظ تردد استعمال کیا ہے کہ میں اس پر متردد ہوں ایسے۔ تو واللہ اعلم، یہ اللہ کے اسماء حسنی میں سے نہیں ہے لیکن اللہ کی صفات میں سے، یہ تو متفق علیہ معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہمیں معرفت ہونی چاہیے، ہماری اپنی ضرورتوں سے متعلق سب سے بڑی ہماری ضرورت ہے ہماری نجات، سب سے بڑی ہماری ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ثبات قدمی۔ اللہ سے یہ کہہ کر کے دعا کرنا چاہیے تعارف کے ساتھ کہ انہ کان بی حفیہ۔